بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، جیسے ہی ابن زیاد کو خبر ملی امام مسلم کی، اس نے محمد ابن اشعث کو بنو قیس کے 70 یا 80 افراد دیے اور ان کے ساتھ عمر بن عبید اللہ بن عباس السلمی کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور کہا جاؤ اور امام مسلم کو کچھ بھی کر کے گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ افراد آئے، اس عورت کے گھر انہوں نے کیا کیا، گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم طوع نامی عورت کے گھر پہ ہیں، گھر کا باہر سے محاصرہ کر لیا۔ یہ چند سرکش سپاہی اندر گھسے اور امام مسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے امام مسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ سپاہی آ چکے ہیں، گھر کا محاصرہ ہو گیا، آپ نے تلوار لی اور پیارے بھائی ہوں آ گئے لڑنے کے لیے۔ جیسے ہی اندر گھس کر آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، آپ نے پیارے بھائیوں تلواریں چلائیں۔ یہ تلواروں کی آپ کی ضرب کو برداشت نہ کر سکے، گھر سے باہر بھاگ گئے۔ پھر دوبارہ اندر آئے، پھر آپ نے ان کے اوپر وار کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ اب جو بھی گھر کے اندر آتا زخموں سے چور ہو جاتا۔ جب یہ حالت دیکھی انہوں نے کیا کیا، گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ چھت کے اوپر چڑھ کے انہوں نے سنگ باری شروع کر دی اور اس کے اوپر ہی بس نہیں کیا، لکڑیاں جلائیں اور لکڑیاں جلا کر گھر کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے اپنی میزبان کے گھر کی حالت کو دیکھا تو پھر آپ سے رہا نہیں گیا، آپ اسی انداز کے اندر پیارے بھائیوں باہر نکل آئے۔ انہوں نے مل کر آپ پہ حملہ کیا، لیکن پیارے بھائیوں آپ نے ضرب حیدری ایسی دکھائی اور ایسی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ جو بھی سامنے آتا کٹتا جاتا اور زخموں سے چور جاتا۔ اتنے میں بکیر بن حمران حمری اس بدبخت نے ایک وار ایسا کیا پیچھے سے کہ اس وار کا جو زور تھا وہ آپ کے چہرے کی طرف آیا۔ آپ نے چہرے کو تو بچایا، لیکن آپ کے اوپر اور نیچے کے ہونٹوں کو کاٹتا ہوا، آپ کے 2 دانتوں کو پیارے بھائیوں شہید کرتا ہوا وار نیچے گیا۔ آپ نے اپنا وار چلایا اور ایسا جوابی وار کیا کہ بکیر کے سر کو پھاڑ کے رکھ دیا تلوار کے ذریعے، اور دوسرا وار کر کے اس کے سینے کے اندر تلوار اتار دی اندر تک، وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد کیا تھا پیارے بھائیوں، یہ شیر حیدری پیارے بھائیوں جدھر رخ کرتا وہاں پہ صفوں کو دھرم بھرم کر ڈالتا۔ یہ لوگ بھی چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے، نہ بلکہ حملہ کر رہے تھے بلکہ پتھروں کی بارش بھی کر رہے تھے اور طرح طریقہ کے طریقوں سے پیارے بھائیوں آگ کو زخموں سے چور کر رہے تھے۔ آخر تنہا کتنی دیر تک لڑتے، لڑ کر آپ جب تھک گئے اور خون کا بہاؤ تیز ہو گیا، جسم زخموں سے چور ہو گیا اور تھکن نمودار ہونے لگ گئی، پھر بھی آپ آگے بڑھ کے حملہ کرتے لگے اور جدھر حملہ کرتے ادھر یہ لوگ بھاگ جاتے۔ ابن اشعث نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ گھبرا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک امام مسلم میرے سارے سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیں، تو اس نے پرفریب چال چلی۔ اس نے بولا اے مسلم کیا ہوا، تم کیوں مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو؟ ہم مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مسلمانوں کا خون آپس میں بہانا نہیں چاہتے، ہم تو دراصل بات چیت کے لیے ہیں۔ ہم تمہیں لے جائیں گے اپنی زیارت کے بعد، وہاں پہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم نے کہا دیکھو میں بھی یہی چاہتا تھا بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کروں، ورنہ جب میں کسری عمارت کی طرف آیا تھا 40,000 افراد میرے ساتھ تھے، میں چاہتا تو فوری طور پہ تم لوگوں کو تہس نہس کر سکتا تھا، لیکن میں نے بھی لڑنا نہیں چاہا، لیکن اس ٹائم پہ تم نے مجھ پر مسلط ہونے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ کہا نہیں آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے۔ سب بولنے لگ گئے آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے۔ پیارے بھائیوں آپ تھکن سے تو چور ہو چکے تھے، دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے۔ اتنے میں ابن اشعث آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آپ برائے کرم ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہماری امان میں ہیں، ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، وہاں پہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے خچر لایا گیا، خچر پہ آپ کو بٹھایا گیا، اس کے بعد آپ سے تلوار لے لی گئی۔ جب تلوار آپ سے لے لی گئی پیارے بھائیوں تو اس وقت امام مسلم نے فرمایا پہلی بدعہدی میرے ساتھ کر لی، میں دیکھ رہا ہوں عن قریب تم مجھے دھوکہ دو گے اور اپنی بات پہ قائم نہیں رہو گے، تمہاری یہ بات جھوٹ ہوگی کیونکہ امان دینے کی بات۔ کہا نہیں آپ کے لیے امان ہے، آپ بے فکر رہیں۔ جب آپ سے تلوار چھین لی پیارے بھائیوں تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے عمر بن عبید اللہ نے آپ کے رونے پہ طعنہ کرتے ہوئے بولا، کہا جو خلافت کا دعویٰ دار ہو اور حکومت کا مدعی ہو
اس کو اس اوقات میں رونا نہیں چاہیے. ایسے لوگوں پہ تو مصائب آئیں گے. فرمایا میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں, میں تو روتا اس بات پہ ہوں کہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا ہے. میرے آقا حسین جب میرا خط پڑھیں گے تو وہ ضرور آئیں گے. پریشان اپنے لیے نہیں ہوں, پریشان اس لیے ہوں حسین اور آل حسین پہ نہ جانے کتنی سختی آئیں گی. یہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. کہا مسلم نے میں روتا نہیں, رونا تو اس کا ہے. حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے. چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں. یہ رونا ہے کہ کامے یا قضا کب ٹلنے والے ہیں. مصیبت مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر. مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر. تو کہا رونا تو امام حسین کی یاد پہ ہے. پیارے بھائی ایسی انداز کے اندر آپ کو لے جایا گیا, قصر عمارت کے باہر آپ کو چھوڑا گیا. ابن اشس اندر گیا اور ابن زیاد کو کہا میں امام مسلم کو لے کے آ گئی ہوں لیکن میں نے ان کو امان دے دی. ابن زیاد نے کہا تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ ہم نے تجھے امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا, امام مسلم کو گرفتار کر کے لانے کے لیے بھیجا تھا. تیری امان کی ہمارے نزدیک کوئی اوقات نہیں ہے. ابن اشس دم بخود رہ گیا. ادھر باہر امام مسلم نے جب دیکھا ایک مٹکا اور پھر آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے. اتنے میں پیارے بھائی مسلم بن عمر باہلی اس بدبخت نے کہا اے مسلم تمہارے لیے پانی نہیں ہے اب دنیا کا, معاذ اللہ تمہیں مائے حمیم پلایا جائے گا, تم جہنم میں چلو گے. جب یہ الفاظ آپ کے لیے نازیبا کہے پیارے بھائیوں آپ تلملا گئے, آپ کا دل جل گیا. آپ نے پوچھا اے بدبخت تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جب تم نے حق کو چھوڑا میں نے حق کو پہچانا, میں نے امیر یزید کی اطاعت کی ہے. فرمایا ہاں ہاں اسی وجہ سے تو نارے جہنم کا زیادہ مستحق ہے کہ تو نے در حقیقت حق کو نہیں پہچانا بلکہ تو گمراہ ہوا. اللہ نے تیرے قلب کے اوپر مہر لگا دی اور ان قریب کچھ دنوں کی بات ہے روز حشر تو دیکھ لے گا تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اتنے میں پیارے بھائیوں عمارہ بن عقبہ اس کو آپ کی حالت دیکھ کے پیارے بھائیوں رحم آیا. اس نے اپنے غلام کو بھیجا, غلام ایک پیالہ کٹورا پانی بھر کے لے کے آیا, آپ کو دیا. آپ نے جیسے منہ لگایا ہونٹ تو آپ کے شہید ہو چکے تھے, منہ سے خون بہ رہا تھا, وہ خون پانی کے اندر آ گیا. آپ نے پانی کو چھوڑ دیا, پھر وہ دوسرا کٹورا لایا, پھر آپ نے منہ سے لگایا, پھر خون آ گیا, پھر آپ نے پانی کو چھوڑ دیا. جب وہ تیسری مرتبہ بھر کے لایا تو آپ نے منہ سے جیسے ہی لگایا تو آپ کے دانت نیچے کے ہل رہے تھے وہ بھی اس کے اندر آ گئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ اب میرے لیے دنیا کا پانی نہیں رہا, یقیناً آب کوثر کا پانی میرا مقدر میں ہے, ان قریب یقیناً میں وہ آب کوثر کا پانی پیوں گا. پیارے بھائیوں اسی حالت کے اندر آپ کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا. ابن زیاد کے سامنے جب آپ پہنچے آپ نے قاعدے کے مطابق ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. تو خادم نے کہا امیر کو تم نے سلام نہیں کیا, کیا تمہیں پتہ نہیں قاعدے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا امیر کو میں کیوں سلام کروں, امیر کا اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں امیر کو سلام نہیں کروں گا. ہاں اگر امیر مجھے قتل نہ کرنا چاہے تو امیر کے لیے بہت سلام. ابن زیاد نے کہا ہاں میں تجھے قتل کروں گا. کہا فرمایا کیا واقعی تو قتل کرے گا؟ کہا ہاں. کہا پھر میری ایک درخواست ہے کہ مجھے قتل سے پہلے وصیت کرنے کی اجازت دے, میں کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہاں وصیت کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے دیکھا ابن زیاد کے دربار میں ابن سعد تھا. کہا ابن سعد تم میں اور ہم میں کچھ قرابت داری ہے, آؤ میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں. ابن سعد نے جانے سے انکار کر دیا. ابن زیاد نے کہا ابن سعد کیا ہوا, جاؤ وہ تمہارے دور کے خاندانی رشتے دار لگتے ہیں, جاؤ ان کی بات سنو. ابن سعد آیا, آپ نے فرمایا ابن سعد سب سے پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب سے کوفہ آیا ہوں 700 درہم میرے اوپر ادھار ہیں, تو میں کام کرنا کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو فلاں شخص کے وہ دھرم جو ادھار ہیں وہ قرض میرا ادا کر دینا. میرا گھوڑا فلاں مقام پہ ہے, اس پہ زین ہے, گھوڑا زین وغیرہ بیچو گے تو اتنے دھرم کی وہ بک جائیں گے تو میرا قرض ادا کر دینا. دوسرا کام یہ کرنا جب مجھے شہید کر دیا جائے میری لاش کو دفن کر دینا. تیسرا یہ کام یہ کرنا کہ میں نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھا ہے اور امام علی مقام یہاں پہ آنے والے ہوں گے, ان کو بتا دینا کوفیوں نے بدعہدی کی ہے. ہاں یہ وہی کوفی ہیں جن سے بچنے کے لیے آپ کے والد ماجد موت کی یا شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. یہ کوفیوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے, ان کو روک دینا, وہ جہاں پہ بھی ہو رک جائیں. ابن سعد نے یہ تینوں وصیتیں
پیارے بھائی ابن زیاد کو بتا دی. ابن زیاد نے کہا ایک وصیت پہ عمل کرنے کی اجازت ہے تجھے قرض کی, باقی 2 وصیتوں پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر حسین نہیں آئے تو ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے, اگر آ گئے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, اور جیسے ہم چاہیں گے ان کی لاش کے ساتھ ویسا کریں گے. پیارے بھائیوں یہاں پہ ابن زیاد نے امام مسلم سے کہا اے مسلم, جب لوگ امن سے تھے تم نے آ کے ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا. امام مسلم نے فرمایا ہم نے اختلاف پیدا نہیں کیا, لوگ پریشان تھے, تم نے تمہارے باپ نے ان لوگوں پہ بڑا ظلم کیا, ان کے صالحین کو اذیتیں دے دے کے قتل کیا, ان کو پریشان کیا, انہوں نے ہمیں بلوایا تو لہٰذا ہم ان کے لیے آئے تاکہ ان کے سامنے قرآن و سنت کو قائم کریں, اور یہاں پہ جو کیسر و کسرہ کی طرز کی تم نے حکومت بنائی ہوئی ہے اس کو خاتمہ کریں. ابن زیاد کو غصہ آ گیا, وہ آپ کو معاذ اللہ گالیاں بکنے لگا, آپ کو, آپ کے والد کو, حضرت علی کو, امام حسین کو گالیاں بکتا رہا. پھر کہنے لگا اے مسلم میں تجھے اس طرح شہید کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں تجھے ایسے ہی کام زیب دیتے ہیں. پھر اس نے جلاد کو حکم دیا. امام مسلم کو پیارے بھائیوں جلاد لے گیا دارالعمارت کی چھت پہ. حکم یہ تھا کہ آپ کے سر کو اوپر کان سے جدا کیا جائے اور سر اور جسم کو دارالعمارت کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے. آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا, آپ درود و سلام پڑھ رہے تھے. پیارے بھائیوں درود و سلام پڑھتے ہوئے امام عالی مقام کے پیارے قاصد امام مسلم پیارے بھائی چھت پہ پہنچے تو آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا اور آپ نے کہا اے اللہ ہمارے ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے, جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا, ہمیں دھوکہ دیا, ہمارا ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کروا دیا. پیارے بھائی اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور پھر درود و سلام پڑھنے لگے. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور جلاد نے پھر اپنا وار کیا. امام مسلم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے, دین حق کے لیے, امام حسین کے لیے پیارے بھائیوں اپنی جان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قربان کر گئے.